یقیناً تقریر کرتے ہیں، یقیناً جذباتی تقریر کرتے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے مجھے جذبات دیے ہیں۔ میں کوئی مردہ لاش کی طرح کھڑے ہو کر تقریر نہیں کر سکتا۔ میں زندہ ہوں تو جب زندوں کی نمائندگی کرتا ہوں تو زندگی کی بات کرنا پڑے گا۔ مرنے والوں کی یا مردوں کی بات میں نہیں کر سکتا۔ میں زندوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ 30 تاریخ کو مجلس کو ووٹ دو۔ میں زندوں کی بستی میں کھڑے ہو کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اپنی آواز کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر بہار میں مجلس کے 5 ایم ایل اے جیت سکتے ہیں تو کیا سدی پیٹ میں مجلس کے 5 رکن بلدیات آپ نہیں جتا پائیں گے؟ حیدرآباد سے 2000 کلومیٹر دور کشن گنج کی سرزمین، ہمارے وطن عزیز کا سب سے پسماندہ علاقہ، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا اور 5 ہمارے اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے۔ مجلس کے مخالفین مجھ پر تانا مارتے تھے، تم سب جگہ جاتے، گجرات کیوں نہیں جاتے؟ گجرات جانے ڈر ہوتا کیا؟ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جاؤں گا، مگر میں اپنے ٹائم پر جاؤں گا، اپنے وقت پر جاؤں گا، پروگرام بنا کر جاؤں گا۔ گجرات کی سرزمین پر گئے، احمد آباد میں الیکشن لڑا، 6 اراکین بلدیہ احمد آباد میں کامیاب ہوئے۔ آپ یہاں پر 5 کو نہیں کر سکتے۔ احمد آباد سے جا کر الیکشن لڑے تو وہاں پر کانگریس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ بولے کہ آپ ان کو جتانے آئے ہیں اور ڈیوائڈ کرنے آئے ہیں۔ جہاں میرا نام، میری پارٹی کا پرچم دیکھتے، ان کی زبان میں طوطوں کی طرح یہ شروع ہو جاتے میاں مٹھو بن کر، ووٹ کاٹنے آئے، ان کو جتانے آئے۔ ارے میں الیکشن جب مجلس لڑتی ہے، نہ ہم کسی کو جتانے کے لیے لڑتے ہیں، نہ کسی کو ہرانے کے لیے لڑتے ہیں۔ ہم الیکشن لڑتے ہیں تو خود کو کامیاب کرنے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں۔ احمد آباد میں جیتے، گودرا میں مجلس نے 8 امیدوار کھڑا کیے۔ وہ گودرا 2002 میں انسانیت کا قتل عام گجرات کی سرزمین پر ہوا تھا۔ اس گودرا میں ہم نے الیکشن ملا، 7 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے۔ اور کیا ہوا؟ 7 جیتنے کے بعد الیکشن تمام، مجلس کے مخالفین بول رہے تھے کہ بی ٹیم ووٹ کاٹ رہے ہیں، ووٹ کاٹ رہے ہیں، ووٹ کاٹ رہے ہیں۔ ہم الیکشن جیتے، اور جیتنے کے بعد کیا کیا مجلس نے؟ کیا حکمت عملی اختیار کی مجلس اتحاد المسلمین نے؟ ہم نے اپنے ہندو بھائی کو انڈیپینڈنٹ جیت کر آئے تھے، ان کو گودرا کا رکن بلدیہ بنایا اور ڈپٹی میئر مجلس اتحاد المسلمین کا بنایا۔ گودرا میں کیا؟ موڈاسا میں 9 رکن بلدیہ جیتے، کانگریس کے 6، سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی مجلس اتحاد المسلمین نے موڈاسا گجرات میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ سیاست میں حصہ لیں گے۔ جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے، اور الیکشن اس لیے لڑنا ہے کہ ہم کو سدی پیٹ کی بلدیہ میں ہماری آواز ہونا چاہیے، ہمارے مسائل کی ترجمانی ہونی چاہیے، ہماری تکالیف کو دور ہونا چاہیے۔ یہ گیا زمانہ کہ نہیں ہم تمہارے ٹھیکیدار ہیں، ہم تمہارے لیڈر ہیں۔ میں کسی کو اپنا لیڈر نہیں مانتا، میں سدی پیٹ میں لیڈر بنانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کو لیڈر بننا ہے، آپ کو قائد بننا ہے، آپ کو بڑا بننا ہے، اور آپ بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں یہاں پر اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میرے بھائی، اللہ نے بہت عزت دی، اللہ کا فضل و کرم، مگر میرا کام، میری ذمہ داری بحیثیت ایک سپاہی مجلس اتحاد المسلمین کے لیے ہے کہ میں آپ کو لیڈر بناؤں، آپ کو قائد بناؤں، آپ اپنے مقدر کے فیصلے آپ کریں، آپ کی بات کی تکالیف، مسائل کی ترجمانی آپ کا آدمی کرے۔ یہ پیغام میں آپ سے، آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب دوسری اہم بات کہ یقیناً ہمارے ملک میں کووڈ بہت پھیل چکا ہے، کورونا بہت پھیل چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب لاک ڈاؤن کیا گیا تھا
میں نے لاک ڈاؤن کی مخالفت کی، بلکہ ایک انگریزی اخبار ہے تلنگانہ ٹوڈے، اس میں نے لاک ڈاؤن کے خلاف مضمون بھی لکھا تھا، اور لاک ڈاؤن کے وقت بھی میں نے کہا تھا کہ کووڈ سے مقابلہ کرنے کا یہ طریقہ نریندر مودی کا بڑا غلط ہے، بڑا ہی غلط فیصلہ تھا کہ 4 گھنٹے میں لاک ڈاؤن لگا دیے، برباد کر دیے غریبوں کو، معیشت برباد ہو گئی، نوکریاں چلی گئی۔ رات کے 8 بجے وزیر اعظم آ کر بول دیے کہ بھائی بہنوں لاک ڈاؤن ہے 4 گھنٹے کے بعد، غریب برباد ہو گیا، کووڈ ختم نہیں ہوا۔ تو مودی جی نے کہا میرے پاس ابھی رات میں سو گیا تھا، صبح اٹھا کروٹ لے کر سیدھی طرف تو میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ اگر ہم تھالی بجائیں گے اور تالی بجائیں گے تو کورونا۔ میں نے اس وقت بھی کہا یہ کیسے ہوگا، بیماری کیا آواز سے بھاگ جاتی؟ اگر بیماری آواز سے بھاگتی ہنسنے کے لیے نہیں، اگر بیماری آواز سے بھاگتی ہے تو مریض کی آہوں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، اس کے بیوی کے رونے سے بھاگ جانا چاہیے تھا، اس کے بچے جو یتیم ہو جاتے ہیں اس سے بھاگ جانا چاہیے تھا، مگر کہا وزیر اعظم نے کہ تھالی بجاؤ۔ تو ان کے دیوانے بھکت جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جن کے دماغ میں سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو کے رہ گئی، پورے آ گئے، تھالی بجا تھالی بجا۔ پھر بعد میں مودی نے کہا دیا جلاؤ، کوئی پٹاخے جلاؤ، یہ سمجھے کہ کورونا بھاگ جائے گا۔ لوگ دیوانے ہو چکے ہیں، غلو جو اس میں آ چکے ہیں، کورونا نہیں گیا۔ تو پھر کیا کیا، بولے کہ یہ تمام فیل ہو گیا، اب اس کو مذہبی رنگ دیتے، تبلیغی جماعت کو الزام لگا، یہ تبلیغی جماعت ان کی وجہ سے کورونا پھیل گیا، یہ ذمہ دار، ایسا کیمپین چلایا ٹی وی کے اوپر۔ یاد رکھو آپ، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں پچھلے سال اپریل مئی کی اسی مہینے کی تاریخ، تھوڑا اپنے حافظے کو تازہ کرو، دماغوں پر زور ڈالو، ٹی وی کا یاد کرو کہ پورے ٹی وی پر اخبارات میں تبلیغی جماعت مسلمان کی وجہ سے کورونا پھیل گیا، یہ لوگ تھوکے کھانے میں، جیلوں میں ڈالتے، اور ایک کے بعد ایک کورٹ میں کیس ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد سمجھ میں نہیں آیا، لوگ 1 لاکھ پہلی ویو میں قریب 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے اوپر لوگوں کی موت ہو گئی۔ ان کو 3 مہینے کا ٹائم ملا تھا، 6-7 مہینے کا، تو کیا کیا انہوں نے، چھاتی مارنا شروع کر دی۔ موڈی بولے کہ مودی نے کورونا کو ہرا دیا، مودی نے کووڈ کو ہرا دیا۔ ان کے منسٹر ایم پی بولے دیکھے مودی نے کیا کیا، پورے دنیا کو وشو کو بتا دیا کہ ہم کووڈ کو ہرا دیے۔